آج اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں غربت کا عالم، لاک ڈاؤن لگا اس کے بعد سے کیا حالت ہوئی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو گئی، جتنے ملازم تھے، جتنے جاب کرنے والے تھے سب کیا ہو گئے، خالی ہو گئے، کہ بڑے بڑے جاب کرنے والے تھے سب خالی بیٹھے۔ تو یہ تو ملازمت، نوکری کرنا، جاب کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہم تجارت کریں، اس لیے کہ تجارت میں نفع بھی ہے، برکت بھی ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی تجارت اپنی خود کی شروع کریں۔ اس لیے کہ آج جتنے بھی تاجر ہیں آپ دیکھیں گے کہ تاجر اور لوگ ہیں، اور مسلمان کیا کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، ہنر اس کے پاس ہے لیکن سب نوکری کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ساری چیزیں، جو ماحول بنا ہے، آپ کی نظر ہے ماحول پر کہ بڑے بڑے مالدار جو تاجر ہے، جو اغیار ہے، وہ کیا کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہم لے لیں گے، اب اس کا دام ہم لگائیں گے جو لگانا۔ تو تاجر وہ بنے بیٹھے ہیں اور محنت ہم لوگ کر رہے ہیں، ہنر ہونے کے باوجود بھی۔ آپ شہروں کا مطالعہ کریے کہ جتنے بھی افراد ہیں سب نے ملازمت کو کہ اپنا ڈیوٹی کرو اور پیسے لو، مہینے کے پیسے مل رہے اس میں گزر بسر کرو۔ میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک اچھی چیز آپ کو بتلا رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پاکیزہ کمائی یہ تجارت کی ہے، یہ تجارت کریں گے تو انشاءاللہ ایسے حالات میں بھی جو ہے آپ کے لیے راستے کھلیں گے۔ اس پاکیزہ سنت کو غیروں نے اپنا لیا اور ہم لوگ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ سب اغیار اپنا رہے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے۔ اور یاد رکھیے یہ بھی بات آپ سن لیجئے کہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہم خیال جو لوگ ہیں، جو ان سے منسلک ہے، ان میں اگر کوئی غریب دیکھتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس قابل بناتے ہیں کہ وہ کوئی تجارت کر لے۔ آپ دیکھیے بوری لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی غریب نہیں ملتا ہے، کوئی مانگنے والا نہیں ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے جو سنت ہم کو اپنانا تھی وہ انہوں نے اپنا لیا اور ہم خالی ہاتھ بیٹھے۔ ہمارا نظام تھا بیت المال کا، ہم قرض حسنہ دیا کرتے تھے کہ جو بستی میں جو افراد ہے، جو کمزور طبقہ ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو قرض حسنہ دے کے تجارت کروایا کرتے تھے، اور یہ کام آگے بڑھتا کہ وہ بھی خود مالدار ہو جاتا تھا اور وہ تو رقم واپس بیت المال میں جمع کر دیتا، پھر جو ہے دوسرے افراد کو دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے یہ جو اسلامی نظام تھا اور جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دے کر گئے تھے، امت مسلمہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج جتنی بھی بزنس، جتنی بھی تجارت کر رہی ہے، سب کو آپ سب کا جائزہ لے، کہیں نہ کہیں لون ملے گا، سود ملے گا، اپنے ہو یا غیر ہو، سب کو سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ کوئی کہ دل میں یہ تصور ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرے، کسی کو قرض حسنہ دے کر اس کو جو ہے اس قابل بنائے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے اور وہ مالدار بنے۔ یہ چیز اپنانے والی ہے کہ ہر طرف سود۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر قرضہ بھی دے رہا ہے تو بولے اتنا کمیشن مہینے کا دینا پڑے گا،
وہ اس کو کمیشن کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ سود ہی ہے۔ چند چیزیں میرے سامنے آئی کہ کسی نے کہا کہ بھئی میں نے فلاں سے قرضہ لیا ہوں اور اتنا مہینے کا کمیشن دے رہا ہوں، تو میں سمجھا کہ وہ جو رقم دیا ہے اسی میں سے مہینے سے کٹ ہو رہی ہے۔ جو رقم اس نے مثال کے طور پر 1,00,000 روپے رقم دیا ہے، اب یہ مہینے کو 5,000 6,000 کر کے اس کو واپس کر رہا ہے، لیکن جب جائزہ لیا پتہ چلا کہ وہ 1,00,000 تو محفوظ ہے، لیکن یہ 5-6 ہزار تو ہر مہینے دینا ہی ہے، اور کہہ رہے کمیشن ہے۔ یہ کمیشن نہیں، یہ سود ہے۔ کمیشن کے نام پہ سودی کاروبار چل رہا ہے۔ تو بینک سے لون لو یا پھر کوئی فرد دے آپ کو، تو وہ فرد بھی اپنی جو ہے نفع تلاش کر رہا ہے، اپنا فائدہ تلاش کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، مفاہمت کے لیے ہماری ہمدردی میں دے رہا ہے۔ وہ ہمدردی میں نہیں دے رہا ہے، وہ اپنا فائدہ تلاش کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہر علاقے کے اندر، میں بار بار اس طرف متوجہ کر رہا ہوں، ہر علاقے میں ایک ایسا بیت المال ہو، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں ایسا کام ہو، ایسا بیت المال بنائے کہ جو غریبوں کو قرض حسنہ دے، وہ تجارت کرے، اور پھر معاملہ یہ ہو کہ وہ جب اس قابل ہو جائے اپنی رقم واپس کرے۔ کئی مقامات پر یہ نظام چل رہا ہے، لیکن اکثر جو نظام آپ دیکھیں گے وہ سودی کاروبار چل رہا ہے۔ اور سودی کاروبار، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم۔ آیت مبارکہ میں یہ بات پیش کی گئی ہے کہ جو سودی کاروبار کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، جتنی رقم اصل لی ہے اتنی لے لو، باقی چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت پکڑ فرمائی ہے سودی کاروبار کرنے والے کے لیے اور سود پر رقم دینے والے کے لیے، کہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے سودی کاروبار ختم کرنا ہے۔ اور یہ سود تو ایسا ہے جیسے بدن میں سوجن ہوتی ہے، ظاہر نظر آ رہا ہے کہ آدمی صحت مند ہوا ہے، لیکن صحت مند نہیں، وہ بیمار ہے۔ کوئی بھی سوجن کو جو ہے یہ صحت مند نہیں کہیں گا۔ سوجن کو کوئی صحت مند کہتا ہے کہ یہ صحت مند ہو گیا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس کا جلدی علاج کرو۔ تو یہ ربا اور سود جو ظاہر میں زیادتی نظر آ رہی ہے، یہ سوجن کی طرح ہے، یہ بیماری ہے، سارے مال کو آپ کے کھا جائیں گے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو سود تم نے دیا ہے ظاہراً نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ گھٹتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا کو، سودی کاروبار کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو اس موقع پر یہی گزارش ہے کہ غربا جو ہے اس بات سے دریغ نہ کرے، وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا کاروبار اور تجارت شروع کرے۔ اور مالداروں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ قرض حسنہ دے اور اس سودی کاروبار کو ختم کرے۔ آپ قرض حسنہ دیں گے، یہ آپ کے لیے ہمدردی بھی ہوگی، انسانیت کے تئیں ہمدردی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس ہمدردی کو بے انتہا پسند کرتے کہ جب تک وہ حلال کمائی میں لگا رہے گا، اس لیے کہ اگر
حلال کاروبار کے راستے نہیں کھلتے ہیں تو آدمی حرام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ کے ذریعے سے اگر ایک بندہ بھی حلال کمائی کو اختیار کر رہا ہے، جب تک وہ حلال کمائی کریں گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ غربا جو ہے تجارت کرے تاکہ اس میں برکت ہو اور حلال تجارت کرے، اور مالداروں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ قرض حسنہ دے۔ تو یہ عمل جو ہے سب سے بہتر ہے، سب سے عمدہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا۔ پھر میں اس حدیث کو دہراتا ہوں کہ روزی کے 10 روزی کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ نے 9 سبب جو ہے روزی کے بڑھنے کے لیے وہ تجارت میں رکھے، اور بہترین کمائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی کمائی فرمایا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا اور امانت دار تاجر یہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے تجارت کو یوں نہ سمجھیے کہ بس یہ اپنا گھر والوں کی پرورش کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ سنت سمجھ کے کریے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے معاشرے سے غربت کو ختم فرماوے، سب حلال روزی اختیار کرنے والے بنے، آمین یا رب العالمین۔